میری آج کی یہ والی ویڈیو بہت ہی خاص ہے میری تمام یوٹیوب فیملی کے لیے اور میرے ان پیارے ویورز کے لیے جو ڈیلی روٹین پہ یوٹیوب پہ مجھے دیکھتے تھے، لیکن چند مہینوں سے میں یوٹیوب سے غائب تھی۔ بہت سے سوالوں کے جواب آج دوں گی۔ بہت سے کمنٹ سیکشن میں مجھے لوگ پوچھتے ہیں، ویڈیو کے نیچے سوال کرتے ہیں آپ کہاں غائب تھی، کیوں ویڈیو نہیں بنا پا رہی تھی، کیا وجہ تھی؟ تو آج تمام سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، تو آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک فل واچ کر لینا ہے، اس کو لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ اس میں جو باتیں میں بتاؤں گی تمام لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں گی۔ کچھ کا بھلا بھی ہو جائے گا، تو ثواب کی نیت سے آپ نے اس کو لازمی اپنے فیملی فرینڈز رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر دینا ہے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو عائشہ ملک کچن ہیکس یوٹیوب چینل۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے اور بیل آئیکن کو آپ نے لازمی آن کر دینا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملتا رہے۔ میری یوٹیوب فیملی کے ایسے افراد جو میرے لیے بہت زیادہ فکر مند تھے، میرے لیے دعائیں کر رہے تھے، تو مجھے بار بار کمنٹ سیکشن میں پوچھتے تھے آپ کہاں ہیں، کیوں ویڈیو نہیں بنا پا رہی؟ تو میں بہت زیادہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، بالکل بھی کسی کا رپلائی نہیں کر پا رہی تھی۔ 3 مہینوں سے تو بالکل بھی مجھے ہوش نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے میں ٹھیک ہوتی گئی، ریکوری ہوتی گئی، صحت تندرستی ملتی گئی، شفا مجھے ملی، تو میں نے جیسے جیسے دیکھتی تھی، جس کا کمنٹ دیکھتی تھی میں لازمی اس کو رپلائی کرتی تھی۔ جن لوگوں کو میں نے رپلائی نہیں کیا ان سے میری بہت زیادہ معذرت ہے، لیکن وہ چند نام جو مجھے ابھی تک یاد ہے، میرے دماغ میں ہے، میں ان کا لازمی اپنی ویڈیو میں نام لوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اپریشیٹ بھی کروں گی اور دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ آپ نے مجھے مشکل وقت میں یاد رکھا۔ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت تندرستی شفائے کاملہ عطا فرمائی ہے۔ پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، تو کسی کے لیے دعا لازمی کرنی چاہیے، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، تو کسی کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ باقی میری ماں کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی جو پاک کلام ہوتی ہے نا، اس میں بہت زیادہ اثر ہے۔ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو لازمی اس کو شفا ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ چینل جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں اس کو گرو کرنے کے لیے۔ جیسے کہ میں نے اپنے بلبوتے پر خود اپنے چینل کو کریٹ کیا، اس کی سیٹنگ کی، کسی سے بھی کچھ نہیں پوچھا، ہر چیز خود سیکھ کر میں نے کی، اپنے بلبوتے پہ کی۔ چینل کو مونیٹائز کیا، اپنا واچ ٹائم خود پورا کیا، کوئی فیک طریقہ نہیں میں نے اختیار کیا، ہر چیز میری آرگینک آ رہی تھی، ویوز، سبسکرائبر جو بھی تھا، ہر چیز میری اوریجنل تھی۔ چینل کو مونیٹائز کرنے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے پن کا، وہ بھی ماشاءاللہ سے میری 10 دن کے اندر آ گئی تھی۔ وہ تمام یوٹیوبرز جو اپنے بلبوتے پہ کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی محنت کر کے انسان اپنے چینل کو گرو کرتا ہے۔ تو میں نے چینل بھی مونیٹائز کر لیا، پن بھی آ گئی، ویریفیکیشن بھی کر لی، اس کے بعد ماشاءاللہ سے ڈالر بھی بننے سٹارٹ ہو گئے، لیکن بہت سلو سپیڈ پہ۔ تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ سے 2 سیلری میری آ چکی تھی ماشاءاللہ سے، لیکن یہ کہ تیسری سیلری میری وہیں پہ رک گئی تھی۔ میں نے ویڈیو بنانا چھوڑ دی تھی، اپلوڈ کرنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ لیکن جو بھی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی بھی اپنی مرضی سے بیمار نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہو جاؤں یا پھر اس طرح سے میرا نقصان ہو۔ ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چلی جاتی ہے، لیکن یہ کہ انسان کو بہت سارے سبق بھی سکھا کے جاتی ہے۔ میں کس طرح سے بیمار ہوئی، کیسے ہوئی، یہ ایک بہت لمبی سٹوری ہے، لیکن 1 سال سے میں بہت زیادہ بیمار تھی، لیکن یہ کہ اندر میں ٹھیک بھی ہو جاتی تھی، لیکن کچھ طبیعت میری اپ سیٹ رہتی تھی۔ اس کے باوجود میں ویڈیو کو شوٹ کر کے اس کو میں نے سارا کچھ کر کے اپلوڈ کر لیتی تھی، تاکہ تھوڑی سی طبیعت خراب ہونے کے باوجود میں کام کرنا بالکل بھی نہیں چھوڑا، آہستہ آہستہ کرتی جا رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری طبیعت مزید بگڑنا سٹارٹ ہو گئی۔ پھر جیسے ہی 3 مہینے پہلے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونا سٹارٹ ہوئی، تو میں نے بالکل ہر چیز کو چھوڑ دیا، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، ہر چیز میں نے نا چھوڑ دی، کہیں بھی میں نے کسی کو کوئی رپلائی نہیں کیا، کیونکہ میں رپلائی کرنے کی حالت میں بالکل بھی نہیں تھی، میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، مجھے خود کا ہوش نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میرا دماغ بالکل سو رہا تھا، مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، نہ مجھے پتہ چلتا تھا کون کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جادو برحق ہے، اور انسان سے زیادہ جنات کی اس دنیا میں تعداد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا ہے، لیکن اس کا علاج بھی تو قرآن پاک میں ہی ہے۔ میں نے کس طرح اپنی بیماری کو اپنے سے دور کیا، کس طرح سے میں نے اپنی بہت ساری، میں اگر بتانا چاہوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، بتانا چاہوں نا تو گھنٹے کی ویڈیو ہو جائے گی، لیکن شارٹ بتاؤں گی آپ کو۔ رونا بھی آتا تھا، تکلیف بھی ہوتی تھی، کیونکہ ایک بہت عجیب سی
کشمکش کے حالت میں تھی، میں بہت زیادہ بیمار تھی اور کسی کو نہیں پتہ تھا، نہ میری یوٹیوب فیملی کو۔ تو بہت سے لوگ مجھے سوالات کرتے تھے، کمنٹ میں بھی آتے تھے، لیکن میں یہاں بالکل موجود نہیں تھی۔ تو کالے علم کا اثر بھی کہہ لیں یا پھر اور بھی جادو جنات جو ہوتے ہیں، کس طرح سے ہم اس سے اپنا علاج کر سکتے ہیں، آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گی میں نے کس طرح سے اپنے آپ کو ریکور کیا۔ ایک مدرسے کے امام ہیں، وہاں سے میں نے دم کروایا تھا، لیکن اس کے باوجود جس چیز نے مجھے بہت زیادہ شفا بخشی وہ قرآن پاک کی چند آیات ہیں، اور کچھ ایسی صورتیں ہیں جو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی، اور ان لوگوں کے بہت کام آئیں گے جو اس کنڈیشن میں ہیں یا اس حالت سے گزر رہے ہیں، یا پھر جادو جنات نظر بد حسد کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ سمجھ لیں کہ میں کسی جادو جنات یا حسد یا پھر نظر بد لگا لیں اس چیز کے لپیٹ میں آ چکی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو اس چیز سے کیسے نکالا، بہت زیادہ ایک دماغ کو نا ایک جکڑنے والی چیز تھی، سمجھ سے باہر تھا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، لیکن اللہ پاک نے بہت زیادہ شفا بخشی، اس کا کروڑ شکر ہے۔ اور میری ماں کی دعا، میری بہنوں کی جتنی بھی مجھے دیکھتی ہیں یوٹیوب پہ، تو اللہ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے، سب کے بچوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حسد کرنے والے تو غیر نہیں ہوتے، کچھ اپنے خاص ہوتے ہیں، اور اپنے لوگ ہی ہوتے ہیں جو نظر بد بھی لگا دیتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، جادو جنات اس طرح کے بہت سے جو معاملات ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا علاج بھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے۔ میں ان چیزوں سے کیسے نکلی، کس طرح سے، کن کن صورتوں کو پڑھ کے، کن آیات کو پڑھ کے، کن اذکار کو پڑھ کے میں نے اپنے آپ کو اس سحر سے نکالا، اس جادو یا جنات یا نظر بد یا پھر حسد کہہ لیں، کس طرح سے میں نے ان تمام چیزوں کا جو حل ہے نا اسی چیز میں جو میں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو بالکل بھی آپ نے کاٹ کے نہیں دیکھنا، نہ ہی آپ نے اس کو سکپ کرنا ہے۔ اس کو فل واچ کریں گے تو آپ کو آگے چل کر ساری ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، کس طرح سے کون سی آیات میں نے پڑھی، کون سی صورتیں پڑھی میں نے، جو مجھے میرے قاری صاحب نے یا پھر عالم نے بتائی تھی۔ اور وہ بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن قرآن پاک میں اس چیز کا لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز پڑھیں گے تو آپ کو اس چیز کا علاج ہوگا، یہ پڑھیں گے آپ کو اس بیماری کی شفا ملے گی۔ میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ میں نے کوئی ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا، کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے نفسیات کا مسئلہ ہے یا مینٹلی طور پہ یہ ڈسٹرب ہے، یا مجھے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ الحمدللہ سے میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بہت خوش ہوں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں بالکل جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی بالکل صحت مند تھی۔ جو مسئلہ تھا وہ سارا روحانی مسئلہ تھا میرے ساتھ، بالکل بھی مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں تھی۔ الحمدللہ سے ہر چیز کی فیسلٹی ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، ہر خوشی اللہ نے دی ہے الحمدللہ سے۔ تو یہ نہیں کہ میں کسی نفسیاتی مریض بن گئی تھی یا پھر مجھے دماغی مسئلہ، کچھ تو میرے اپنے جو بہت خاص ہوتے ہیں نا رشتہ دار، ان لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا ایون کہ اس کو دماغی مسئلہ ہے یا پھر اس کو کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس چیک کروائیں، مطلب کہ یہ پاگل ہے یا پھر اس طرح کے نا بہت سے۔ تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ میں بالکل بھی پاگل نہیں ہوں، یا نہ ہی مجھے کوئی اس طرح کا نفسیات کا مسئلہ ہے۔ میں تو جس بیماری میں مبتلا تھی، جادو جنات حسد یا پھر نظر بد، وہ میں جانتی تھی، مجھے خود محسوس ہوتا تھا۔ چلے خیر جو بھی ہے، جو کچھ کہہ لے، اپنے دل کی بات کہتے ہیں لوگ، اور جتنی دنیا میں زبانیں ہیں ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے، چاہے وہ اپنے ہیں چاہے پرائے، لیکن اللہ پاک کی کلام میں بہت طاقت ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ بہت سی ہم غفلت کر جاتے ہیں اس چیز کی، لیکن اپنی زندگی کو اس چیز پہ لگا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آیات، جو بھی اذکار بتائے ہیں ان کو کریں گے تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ سکون ہوگا، ہماری مشکلیں دور ہوں گی، ہم حسد نظر بد جادو جنات سے محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ کی پاک کلام میں بہت طاقت ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صورتوں میں بہت سارے اس طرح کے ہمیں جو توڑ بتائے ہیں جو ہماری روحانی مسئلے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو مجھے لوگ کہتے تھے کہ نفسیات کا مسئلہ ہے یا دماغی مسئلہ ہے، تو بالکل بھی ایسی بات نہیں تھی۔
بس یہ تھا کہ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی جاتی تھی، مجھے کسی دنیا داری کا ہوش نہیں رہتا تھا، کچھ نہیں پتہ چلتا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ویسے ماشاءاللہ سے خاندان میں سب کہتے ہیں کہ یہ بہت ماشاءاللہ ذہین ہے، بہت سمجھدار ہے اس طرح کی، لیکن یہ کہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے، حسد بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی جادو بھی کروا سکتا ہے، کیونکہ جادو تو برحق ہے نا، اس کی ہم نفی بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ خیر چلتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف۔ آج میں آپ کو جو آیات بتاؤں گی، جو صورتیں بتاؤں گی، اتنی طاقتور ہیں، اتنی پاورفل ہیں کہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو، اگر کوئی بیمار ہے، کسی کو جادو ہے، جنات ہے، حسد ہے، نظر بد ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے اس کو شفا ملے گی اور روحانی مسئلے سارے حل ہو جائیں گے۔ اس ایک ویڈیو کے اندر جو میں بیان کروں گی، بتاؤں گی، اس کو کر لینے سے آپ کو بہت زیادہ سکون بھی ملے گا۔ سب سے پہلے تو جو میں نے روٹین بنائی، سب سے پہلے صبح اٹھ کے سورۃ یاسین جو میں پڑھتی تھی ایک دفعہ، پہلے 3 دفعہ پڑھتی تھی، جس طرح سے مجھے عالم نے بتایا تو اس روٹین سے میں نے پڑھی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو آپ نے اس چیز کو لازمی فالو کرنا ہے۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد 21 دن کے بعد پھر میں نے 21 دن کے بعد پھر 21 دن سٹارٹ کیے سورۃ یاسین ایک دفعہ اور سورۃ رحمان جو ہے وہ 2 دفعہ۔ آپ کو بتایا کہ سورۃ رحمان میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، اور لاؤڈ سپیکر ایک گھر میں رکھ لیں، اس کے اوپر سورۃ رحمان، سورۃ بقرہ، کیونکہ سورۃ بقرہ ہم پوری نہیں پڑھ سکتے کیونکہ پوری پڑھنے سے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ پورشن میں پڑھ لیں تو الگ بات ہے، ہر نماز کے بعد تھوڑی تھوڑی پڑھ لیں تو شام تک ہم رات تک ساری اس کو کمپلیٹ کر لیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن مجھے قاری صاحب نے یا عالم نے بتایا تھا کہ آپ نے سپیکر کے اندر، لاؤڈ سپیکر کے اندر پورے گھر میں آواز آنے چاہیے، سورۃ بقرہ، سورۃ یاسین اور سورۃ رحمان لگانی ہے ڈیلی اٹھ کے۔ تو یہ والا عمل میں نے پہلا کیا۔ دوسرا پڑھنے والا تھا قرآن پاک میں، جب پڑھتی تھی نہیں پڑھا جاتا تھا، بہت رونا آتا تھا کیونکہ مسئلہ ہی ایسا تھا، لیکن آہستہ آہستہ پڑھتی گئی تو ٹھیک سب ہوتا گیا الحمدللہ سے۔ پھر اس کے بعد مجھے جو چیز بتائی بہت ہی اہم ہے، بہت ہی خاص ہے۔ دنیا کے سارے جادوگر مل کے بھی، چاہے وہ جنات ہوں یا انسان ہوں، جادوگر ہوں، اس کا توڑ ہے۔ سب ایک طرف بیٹھے ہوں تو یہ آیات ایک طرف ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کو آپ نے 7 دفعہ یعنی طاق اعداد میں پڑھ لینی ہے۔ 5 دفعہ یا 7 دفعہ آپ کی اپنی مرضی ہے، تو میں 7 دفعہ پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ سے جو میرے اوپر جادو کا اثر تھا، جسم میرا اس طرح جیسے کوئی توڑ رہا ہو، مجھے مروڑ رہا ہو، ایسا فیل ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سے الحمدللہ سے مجھے شفا ملتی گئی، صحت تندرستی ملتی گئی۔ پھر اس کے بعد صبح شام کے اذکار ہیں، منزل چاہے پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صبح شام کے اذکار لازمی پڑھ لیا کریں، اس میں ہمیں جادو جنات سے بھی حفاظت ملتی ہے۔ اور دوسری بات، سورۃ فلق اور ناس، سورۃ فلق ناس صبح شام 3 دفعہ میں پڑھتی تھی، لیکن نماز میں بھی پڑھتی تھی، اس کے علاوہ بھی الگ سے پڑھتی تھی۔ اب میں نے جو آپ کو چیزیں بتائی ہیں نا، الحمدللہ سے قرآن پاک کی ہی ساری صورتیں، کوئی میں نے اپنے سے کوئی چیز نہیں بتائی۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 دفعہ، سورۃ فلق ناس 3 دفعہ، سورۃ یاسین 1 دفعہ، سورۃ رحمان 2 دفعہ، اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنے جسم کے اوپر پانی کے چھینٹے مارنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ کے ساتھ روحانی مسئلہ ہوگا، جادو جنات، نظر بد یا حسد، سب انشاءاللہ تعالیٰ جڑ سے ختم ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ تو آج کی ویڈیو میں ان کے نام لینا چاہوں گی جو بہت زیادہ مجھے میرے لیے فکر مند تھی، میری بہنیں، ان کے چینل کے بھی نام لوں گی۔ اسما فیصل بلاگ سب سے پہلے جو میرے لیے بہت زیادہ فکر مند تھی، بہت ہی اچھی میری دوست ہیں۔ اس کے بعد ہے AMT ہیکس، اسما یاسر آفیشل، اور اس کے بعد طاہرہ ملک کچن ہیکس، ٹپس اینڈ ٹرکس ود ہینا، ریسیپی ہوم نمبر 1، لائبہ فیملی ولاگز، طاہرہ ارشد ولاگز، پاکستانی موم ٹپس اینڈ ٹرکس ہب، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہوں گے جو مجھے ابھی یاد نہیں آ رہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ میری میموری بہت زیادہ لو ہو چکی ہے، اس لیے انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں گی، آپ سب میری لازمی ہیلپ کیجیے گا، مجھے فل سپورٹ کیجیے گا۔ جس طرح سے جب میں صحت تندرستی والی زندگی جی رہی تھی، اس وقت میں آپ سب کا بہت زیادہ ساتھ دیتی تھی۔ بہت سی لڑکیاں، بہت سی میری فرینڈ جو یوٹیوب کا چینل چلا رہی تھی، ابھی 520 سبسکرائبر تھے یا 200 تھے یا 100 تھا، 120 تھے، آ کے مجھ سے ٹپس پوچھتی تھیں، اور بہت سارے مطلب کہ میں ان کو گائیڈ بھی کرتی تھی فری میں، لیکن آج وہی جو ہے نا منہ موڑ کے چلی گئی۔ خیر کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے انسان کو نا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، اور
جو برے وقت میں آپ کے کام آتا ہے نا، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ باقی خیر ہے، آپ کو اللہ کامیاب کرے، سب کو کرے جتنے بھی یوٹیوب چینل چلا رہی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو لازمی لائک کر دیا کرنا ہے، جو بھی میں ایک دن بعد یا پھر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی، جس طرح سے میری پہلے روٹین تھی انشاءاللہ تعالی ویسے روٹین اب بن جائے گی۔ میں بھی آپ کو بالکل سپورٹ کرتی تھی جب میں ٹھیک تھی، ہر کسی کی ویڈیو کو واچ کر کے لائک کمنٹ کرتی تھی۔ اس طرح سے آپ بھی مجھے نا دوبارہ سے میرے چینل کو گروتھ اس کی بڑھائیں۔ یہ اتنا زیادہ ڈاؤن ہو چکا ہے، بالکل بھی اس کے ویوز رک گئے ہیں، سبسکرائبر جو جا رہے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اب آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، مل کے ہم سب نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب پہ آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ گھر بیٹھ کے انسان عزت کے ساتھ پیسے کما سکے۔ خیر جو اس چیز پہ فوکس رکھتا ہے نا، اس چیز کو مانتا ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، وہ تو کرتے ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں نا وہ بھاگ جاتے ہیں، خیر کوئی بات نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ باقی میری سپورٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ پہلے کی طرح جیسے میں ٹھیک تھی نا ویسے دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ میرے ساتھ بالکل ہر وقت کنیکٹڈ رہیں، جب میری ویڈیو آئے اس کو واچ کریں۔ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹڈ رہوں گی۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ایک نئی ویڈیو آئے گی جس میں ٹپس اینڈ ٹرکس ہیکس بتائے جائیں گے، تو آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے، لازمی لائک بھی کرنا ہے اور میری سپورٹ کرنی ہے، کمنٹ بھی کرنا ہے۔ اچھے اچھے کمنٹ کریں گے تو اچھا امپریشن پڑے گا، میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کنیکٹڈ رہوں گی۔ تو یہ قصور ہے جہاں پہ بلے شاہ کا دربار ہے، ہم یہاں پہ گئے تھے ہمارے ددیال کا سٹی۔ جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہ جا کے فاتح خوانی کی جائے۔ درباروں پہ تو ہم زیادہ جاتے نہیں ہیں، بس لازمی اگر گزر رہے ہوں تو فاتح خوانی کر لینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔